ایک پیارے سے گاؤں میں دو کیوٹ سے بھائی رہتے تھے، ارسل اور اریب۔ دونوں بہت شرارتی اور اتنے ہی معصوم تھے۔ جیسے ہی عید الاضحیٰ قریب آئے، گھر میں خوشی کا ماحول بن گیا۔ ایک دن ان کے بابا دو پیارے سے بکرے گھر لائے۔ دونوں بھائی بھاگ کر ان کے پاس گئے۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ارسال نے فوراً ایک بکرے کو گلائے لگایا اور بولا، یہ میرا ہے، اس کا نام ہوگا متھو۔ اریب بھی پیچھے نہیں رہا۔ اس نے دوسرے بکرے کو پیار سے چھوا اور بولا، اور یہ میرا چاند۔ دن گزارتے گئے اور متھو اور چاند اب صرف بکرے نہیں رہے تھے، وہ ان کے دوست بن گئے تھے۔ دونوں بھائی انہیں کھانا کھلاتے، ان کے ساتھ کھیلتے اور کبھی کبھی ان سے باتیں بھی کرتے۔ گھر کا ہر کونا ان کی ہنسی سے بھر گیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے عید قریب آتی گئی، اریب کے دل میں ایک عجیب سی اداسی بھرنے لگی۔ ایک رات چندری میں وہ متھو اور چند کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، ارسل، کیا عید کے بعد یہ ہمارے پاس نہیں رہیں گے؟ ارسل خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دونوں بھائی چپ چاپ اپنے بکروں کو گلائے لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صبح ان کی امی نے انہیں اداس دیکھا۔ وہ ان کے پاس بیٹھی اور پیار سے سمجھانے لگی، بیٹا، قربانی صرف کھونا نہیں ہوتی، یہ اللہ کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز دینے کا نام ہے ہو، اور جب تم کسی اور کے چہرے پر خوشی لاتے ہو تو اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ دونوں بھائی چپ ہو گئے، مگر اب ان کی آنکھوں میں سمجھ آ گئی تھی۔ پھر آئی عید کی صبح۔ دونوں بھائی نئے کپڑوں میں تیار تھے، لیکن آج ان کی مسکراہٹ تھوڑی سی ہلکی تھی۔ انہوں نے متھو اور چاند کو پیار سے گلے لگایا اور دل سٹرانگ کر لیا۔ قربانی کے بعد ارسل اور عارب نے گوشت غریب لوگوں میں بانٹنا شروع کیا۔ جب انہوں نے لوگوں کے چہروں پر خوشی دیکھی، ان کی آنکھوں میں شکریہ دیکھا، تو ان کے دل میں ایک عجیب سی سکون آ گیا۔ ارسال نے مسکراتے ہوئے اریب سے کہا، اریب، متھو اور چاند ہم سے دور نہیں گئے، وہ اب بھی ہمارے ساتھ ہیں؟ اریب نے حیرانی سے پوچھا۔ کیسے؟ ارسل نے دھیرے سے کہا۔ دوسروں کی خوشی بن کر اریب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور دونوں بھائی ایک دوسرے کو ہگ کر لیا۔ اس دن انہوں نے سیکھا، خوشی اپنے پاس رکھنے سے نہیں، بانٹنے سے بڑھتی ہے۔